बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज माह ज़ीक़त की 9 तारीख दूसरे बुध के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ लेना। रिस्क, दौलत, शोहरत, पसंद की शादी, घर, गाड़ी, बंगला, जिस चीज की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से हाजत करोगे, मेरा अल्लाह पाक आपकी किस्मत में लिख देगा। अल्लाह वालों, आज नसीब और तकदीर के फैसलों का वक्त है। आज आपकी दर्द भरी जिंदगी अगर खुशियों में ना बदल जाए, मेरा गिरेबान पकड़ लेना। अल्लाह वालों, आज माह ज़ीक़त की 9 तारीख है और ये दूसरा बुध का दिन है। अल्लाह वालों, ये बुध बहुत ही ज़्यादा ख़ास दिन है और बड़ा दिन है, दौलत वाला दिन है। आज अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, अगर आप अल्लाह पाक से अपने लिए मदद चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करवाना चाहते हैं, अपने रास्ते की हर रुकावट को हटाना चाहते हैं, कारोबार को उरूज और तरक्कियों तक लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आज माह ज़ीक़त की 9 तारीख दूसरे बुध के दिन ये अमल, ये वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़ के देखिएगा। आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह ज़ीक़त की 9 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर जो भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज आप अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरी करवाने का वक्त है। आज अपनी पसंद के फैसले कराने का वक्त है। अल्लाह वालों, माह ज़ीक़त का महीना बहुत ही बाबरकत और ख़ास महीना है। इस महीने का जिक्र कुरान पाक में मिलता है और इस महीने में हाजी अपने हज की तैयारियां करते हैं। हज के लिए एहराम पहनकर बैतुल्लाह में तशरीफ ले जाते हैं, अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। अल्लाह वालों, जो मेरे बहन भाई हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो और उनसे गुजारिश है कि उम्मत के लिए ख़ास दुआ की जाए। और जो मेरे बहन भाई हज की अदायगी के लिए जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिस्क के मामलात नहीं, उनके पास पैसे नहीं, तो वो आज सिर्फ हज की नियत करें और इस वजीफे को पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिस्क को इतना बढ़ा देगा, इतना वसी और अरीज कर देगा कि वो इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह पाक के फजल से, अल्लाह पाक के करम से हज की अदायगी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अल्लाह वालों, आज माह ज़ीक़त की 9 तारीख दूसरे बुध के दिन इस वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आज की ये मेहनत, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लगा देगा। अल्लाह वालों, आज आप लोग इस अमल को पढ़ें, इस वजीफे को पढ़ें और अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह वालों, इंसान राज़ी नहीं होते, लेकिन अल्लाह पाक सिर्फ एक आंसू से राज़ी हो जाता है, लेकिन वो आंसू निदामत की वजह से निकला हुआ हो। तो अल्लाह वालों, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ आज माह ज़ीक़त की 9 तारीख दूसरे बुध के दिन इस वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा और अल्लाह पाक की राह में सदका कीजिएगा। छोटा मोटा सदका जो आपकी तौफीक हो। जो मेरे बहन भाई कहते हैं कि उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं, वो अपने घर से एक मुट्ठी चीनी आटे का भी सदका कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो फिर ठंडा पानी वो अपनी छत पे रख दें परिंदों के लिए, वो भी सदका है। अल्लाह वालों, आप रब की मखलूक पे रहम करेंगे तो फिर अल्लाह पाक आप पर रहम करेगा। हम लोगों के दिल जब सियाह हो जाते हैं, जब हम लोग जो है अपने उरूज को देखकर, अपनी कामयाबी को देखकर तकब्बुर में पड़ जाते हैं, तो अल्लाह वालों, हम पर आजमाइशें आ जाती हैं। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह की आजमाइशें पेश कर देता है कि हमारा उन आजमाइशों से निकलना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मैं आप तमाम बहनों भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को करके देखिएगा और फिर देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर कैसा रहम और कैसा करम फरमाता है। अल्लाह वालों, वो रब तो मांगने से खुश होता है,
اور وہ رب تو دینے کو ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ غفلت ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ نماز کو نہیں جاتے، حالانکہ اللہ پاک کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، جب آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کری، رب کے قرب خاص میں گئے، تو رب نے تحفہ عنایت فرمایا، آپ کو نمازیں دیں کہ اگر تمہاری امت مجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے تو میں 5 وقت دیتا ہوں، 5 وقت میں میرا دربار سجایا جائے گا، میرا منادی آذان دے گا، اذان پڑے گا اور تمہاری امت مجھ سے ملاقات کر سکتی ہے، اپنے معاملات کو حل کروا سکتی ہے۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روح زمین پر پہلی بار تہجد کی نماز ادا کری، اور تہجد کی نماز ادا کر کر یہ بتا دیا کہ یہ پہر سب سے اچھا پہر ہے۔ جس وقت آپ لوگ اپنی گہری اور میٹھی نیند میں ہوتے ہیں، اس وقت اگر آپ لوگ اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنے نیند کو ترک کر کر اللہ پاک کی عبادت کے لیے اپنے جسم کو پیش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور آپ لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ پاک زیادہ راضی ہوتا ہے۔ یعنی جو چاہتا ہے اللہ پاک سے 6 بار ملاقات کرنا، وہ تہجد کے وقت بھی اللہ پاک سے ملاقات کر سکتا ہے۔ تو اللہ والوں، وہ نبی ہم پر جو رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، جن کو قرآن پاک نے رعوف الرحیم کہا، تو سوچیں اللہ والوں، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم لوگوں پر اللہ پاک کا کتنا فضل اور کتنی رحمت ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ تو لہٰذا آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے، اور ایک بار اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ اللہ پاک کس طرح سے آپ لوگوں پر رحم کر رہا ہے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہا ہے۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا رے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، کچھ ضروری ہدایات سمجھ لیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ توجہ اور دھیان سے بیٹھیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ مقصد عمل پڑھتے وقت ادھر ادھر نظریں نہ دوڑائیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کر وظیفہ کیا جائے۔ اور اللہ والوں، ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اس عمل کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ گھر کے اندر پڑھیں، تاکہ رحمت کے فرشتے آپ کے گھر کا رخ کر لیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ ذیقت کی 9 تاریخ ہے، دوسرا بدھ کا دن ہے۔ پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آج ماہ ذیقت کی 9 تاریخ کی پہلے خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری محبوب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بیکار بن کر بیٹھے ہیں، میرے مولا ہم سب کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما، جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، گھر کے کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، میرے مولا اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں، شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔
آپ जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं, आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तला हैं, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लें। सिर्फ 11 बार या हय्यु या कय्यूम आप लोगों ने पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरतुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी हैं। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए या हय्यु या कय्यूम को पढ़ने के बाद अल्लाह को राजी कर लिया, रब को मना लिया। अब सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत यहाँ से स्टार्ट होती है और पहली आयत में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि तमाम तारीफें मेरे ही लिए हैं जो मालिक है सारे जहां का। अल्लाह वालों, इस अमल को करना किस तरीके से है जरा ध्यान से और तवज्जो से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरह से आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी, ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ व सुरूर महसूस भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर एक कुरान पाक की आयत को पढ़ना है। ये आयत बहुत खास है। जब किसी का इंतकाल होता है
تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔